بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ بھی گردوں کے متعلق ہے کہ گردے میں پتھری بنتی ہے۔ بعض لوگوں کے اندر گردے کے اندر پتھری بن جاتی ہے۔ یہ ایک عام سی بات ہو گئی ہے کہ ہر بندے کو، ہر چوتھے بندے کو گردے میں پتھری ہے۔ تو ہمارے ملک میں خاص کر یہ پتھری زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ناقص غذائیں ہیں، ہماری خوراک ہے، یہ بہت ناقص ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گردوں میں زیادہ پتھری بنتی ہے۔ تو میں آپ کو پہلے بھی گردے کے متعلق بتا چکا ہوں کہ گردے کا کام ہے یورین کو، پیشاب کو تیار کر کے مثانے کی طرف بھیجنا۔ جو ناقص چیز ہوتی ہے وہ پیشاب میں خارج کر دیتے ہیں، اور جو اچھی چیز ہو وہ جسم کے اندر بھیج دیتے ہیں۔ تو جس طرح خون گاڑھا ہوتا ہے، گردہ جو ہے وہ پورا کام نہیں کر سکتا۔ گردے کے اندر کسی جگہ پہ کوئی معمولی ذرہ رک جاتا ہے، تو جب وہ وہاں رکتا ہے تو وہاں آہستہ آہستہ اور ذرات جو ہیں وہ بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح گردے کے اندر پتھری بن جاتی ہے۔ وہ لیبارٹری ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے، کئی ایک وجہ ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کا تو یہی ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کیلشیم کی زیادتی کی وجہ سے، اگر جسم میں کیلشیم زیادہ ہو جائے تو گردے میں زیادہ پتھری بنتی ہے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، یہ گردے کو بہت نقصان پہنچاتی ہے، لیکن یہ بھی ایک خاموش قاتل کی طرح ہے۔ انسان کو نہیں پتہ چلتا کہ میرے گردے میں پتھری ہے۔ ویسے ہر بندے کے اندر یہ بنتی ہے، ہر انسان کے اندر یہ پتھری، معمولی ذرات جو ہیں پتھری کے، وہ بنتے رہتے ہیں۔ یہ ہماری خوراک میں شامل ہوتی ہے، کیلشیم ہے۔ اس کی وجہ سے یہ گردے میں، اگر کسی وجہ سے گردہ ڈسٹرب ہوا ہے، تو جب وہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو کسی جگہ پہ، کسی سیل کے ساتھ وہ چھوٹا سا ذرہ چمٹ جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے ساتھ اور ذرات چمٹتے رہتے ہیں اور وہ پتھری کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ تو کئی لوگوں میں آپ نے سینٹی میٹروں میں پتھری دیکھی ہے، کئی میں ملی میٹروں میں دیکھی ہے۔ یہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ پتھری بنتی رہتی ہے، وہ ریت کی شکل میں پیشاب کے راستے خارج ہوتی رہتی ہے، لیکن اس بندے کو نہیں پتا جس کو یہ تکلیف ہو رہی ہے، وہ بنتی رہتی ہے، نکلتی رہتی ہے۔ تو اس طرح بعض اوقات پھر وہ اپنا وہاں جماؤ کر لیتی ہے۔ زیادہ تر لوگوں میں پتھری کا جو ہے وہ درد نہیں ہوتا، گردے میں پتھری سے درد نہیں ہوتا۔ درد تب ہوتا ہے جب آپ کوئی ہارڈ ورک کریں گے، سخت کام کریں گے، یا آپ کوئی جمپ وغیرہ لگائیں گے تو گردے کو پریشر بڑھے گا گردے کے اوپر، وہاں سے پتھری ہلے گی۔ جب اپنی جگہ سے پتھری ہلتی ہے تو اس وقت درد ہوتا ہے۔ جب درد ہوتا ہے اس وقت ڈاکٹر صاحبان کے پاس جاتے ہیں، یا الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، یا ایکس رے ہوتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے گردے میں تو اتنی پتھری ہے، سینٹی میٹروں میں ہے، ملی میٹروں میں ہے۔ تو اس طرح یہ پتھری کئی دنوں میں نہیں بنے، یہ مہینے لگ سکتے ہیں، اس کو سال لگ سکتے ہیں، اس طرح پتھری بنتی ہے۔ اگر انسان اپنی خوراک کا خیال رکھے، اپنے چیک اپ کا خیال رکھے، جو ہی آپ کو کوئی تکلیف ہو آپ الٹرا ساؤنڈ کرائیں، ایکس رے کرائیں، تو وہاں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اتنی بڑی پتھری ہے۔ بعض لوگوں کے اتنے بڑے پتھر بن جاتے ہیں گردے کے اندر، یعنی بڑے بڑے سینٹی میٹروں میں سٹون ہو جاتا ہے کہ وہ یورین کے راستے خارج ہی نہیں ہو سکتا، دوائی اس پہ اثر ہی نہیں کرتی، تو پھر ان کو آپریشن کرانا پڑتا ہے۔ بعض لوگوں کے اندر یہ ملٹیپل مختلف پتھر بن جاتے ہیں، یعنی گردے کو فل کر دیتے ہیں، پورے گردے کو ڈیمیج کر دیتے ہیں، تو پھر پورا گردہ ہی نکالنا پڑتا ہے۔ تو اس گردے کی پتھری کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ ایک میں آپ کو اپنا کیس بتاتا ہوں کہ مجھے کوئی گردے کی تکلیف نہیں ہوئی، معدہ نہیں خراب، کچھ بھی نہیں، میں بالکل ٹھیک تھا۔ میرا بلڈ پریشر جو ہے وہ تیز رہنے لگا۔ جب بلڈ پریشر بڑھتا تھا تو میرے سر کو درد ہوتا تھا، مجھے تکلیف ہوتی تھی، نیند نہیں آتی تھی، غصہ زیادہ آتا تھا۔ تو میں نے ہومیوپیتھک دوائی کھانا شروع کی، اس سے نہ افاقہ ہوا۔ پھر میں نے دیسی بھی یہ نسخے جو ہیں وہ استعمال کیے۔ پھر انگریزی دوائی جو ہے وہ ٹیبلٹ جو لیں بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر کی، اس سے بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ جب وہ تکلیف زیادہ ہو گولی کھا لوں تو تھوڑا کم ہو جاتا تھا۔
تو اس طرح مجھے یہ 3 سال مسئلہ رہا بلڈ پریشر کا. جو ہی کوئی گرم چیز کھاتا اسی وقت میرا بلڈ پریشر تیز ہو جاتا. بعض اوقات بغیر خوراک گرم کھانے کے بھی بلڈ پریشر تیز ہو جاتا. تو میں نے کافی دوائیاں کھائیں لیکن میرا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوتا تھا. جو ہی بس تکلیف ہوئی کھا لی. تو اسی طرح کرتے کرتے 3 سال گزر گیا. 3 سالوں کے بعد اچانک مجھے گردے کے اندر درد ہوا، گردے کا درد ہو گیا. تو میں نے الٹرا ساؤنڈ کروایا تو اس میں میری 6 سینٹی میٹر ملی میٹر جو ہے وہ پتھری تھی، وہ بالکل ایک جگہ پہ سٹل کھڑی تھی. تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آپ کے گردے میں تو اتنی پتھری ہے تو آپ کو پہلی دفعہ تکلیف ہوئی. میں نے کہا یہ مجھے تو آج تک نہیں پتا، کیونکہ میں نے الٹرا ساؤنڈ بھی نہیں کروایا، کوئی چیک اپ اور تو کروایا نہیں، کیونکہ میں ٹھیک تھا. اس لیے وہ بلڈ پریشر ہوتا اس کی دوائی لے لیتا. تو جب پتہ چلا کہ گردے میں پتھری ہے تو میں نے اپنا ہومیوپیتھک علاج شروع کر دیا گردے کی پتھری کا. تقریباً 2 ہفتے کے بعد وہ میری ثابت پتھری نکلی، یعنی اتنی چنے کے دانے کے برابر وہ، یا اس سے تھوڑی بڑی ہوگی، وہ ثابت پیشاب کے راستے باہر نکلی. جو ہی میری وہ پتھری خارج ہو گئی تو میرا بلڈ پریشر نارمل ہو گیا بغیر کسی دوائی کے. پھر بلڈ پریشر بڑھتا ہی نہیں تھا. جب وہ گردے سے پتھری نکل گئی اس دن مجھے پتہ چلا کہ یہ بلڈ پریشر بڑھنے کی وجہ تو گردے کی پتھری تھی. تو میں بلڈ پریشر کی دوائیاں لیتا رہا ہوں. دل کی، یعنی دل کی وجہ سے بلڈ پریشر ہوتا ہے، تیز پمپنگ ہوتی ہے تو بلڈ پریشر بڑھتا ہے. تو اس طرح یہ پتھری کے بھی کئی ایک فنکشن ہوتے ہیں. وہ گردے سے جو ہی پتھری خارج ہو گئی تو میرا بلڈ پریشر نارمل ہو گیا اور کئی سالوں سے اب ٹھیک جا رہا ہے. پتھری اب بھی بنتی ہے لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے گردے میں پتھری بن رہی ہے تو میں وہی دوائی کھاتا ہوں تو وہ خارج ہو جاتی ہے. لیبارٹری ٹیسٹ کروائے ہیں کہ کیوں بن رہی ہے، وہ نارمل آ رہے ہیں. بس یہ اللہ کی مرضی ہے. خوراک جو ہے ہماری اس میں یہ چیزیں ہیں جس سے پتھری بنتی ہے تو وہ میں استعمال کرتا ہوں تو اسی سے وہ بن رہی ہے نکل جاتی ہے، بن رہی ہے نکل جاتی ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ وہاں رکتی نہیں، وہ نکل جاتی ہے. تو اس طرح گردے کی پتھری جو ہے اس کے بھی کئی ایک نقصانات ہیں. تو اپنا یہ اگر کسی کو بلڈ پریشر جس کا کنٹرول نہ ہو رہا اور وہ اس کو الٹرا ساؤنڈ کروا کر اپنے گردے کا چیک اپ بھی کروانا چاہیے تاکہ آپ صحت مند رہ سکیں.